بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 سالہ لاڈلی سکینہ کے ساتھ یزید کی فوج نے بہت ہی ظلم و ستم کیا۔ ایسا ظلم کسی بھی نبی کی امت نے اس کی اولاد کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں حضرت سکینہ اور ام رباب نہ ہوں۔ میدان کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ حضرت سکینہ کو اپنے بابا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پیار تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 4 سال کی بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سیدہ زینب اور ام کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر قیامت کا سماں آ گیا اور بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہیں۔ یزیدی فوج میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکیں۔ یزیدی فوج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 میل دور رہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات کرتے رہے۔ تیر لگنے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم تیروں سے چور ہو چکا تھا۔ اچانک غیب سے ایک آواز آئی کہ حسین اب میری طرف پلٹ آ، میں تجھ سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ حکم خداوندی ہوا تو امام حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں کر دیا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلوار نیام میں ہو گئی ہے، انہوں نے اکٹھے ہو کر امام حسین پر حملہ کر دیا۔ ابن انس نے ایسے سخت نیزے سے وار کیا جس کی وجہ سے آپ گھوڑے سے گرنے لگے۔ اتنے میں بدبخت حرملہ نے امام حسین کی پیشانی پر تیر مارا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرے تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگی، ہر طرف زلزلہ رونما ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمین پر گرتے ہی ہر چیز ہل گئی، آسمان کانپنے لگا، ہر طرف یزیدی لشکر کا شور و گل اور شادیانے بج گئے۔ بی بی سکینہ خیمے سے آئی اور پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں، میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک کمینے نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ سکینہ نے کہا کہ میرے بابا کا نام امام حسین ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر ظالم نے ایک تیر نکالا اور مولا حسین کے جسم پر مارا اور مار کر کہا کہ یہ تمہارے بابا ہیں۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف بھاگی آئی۔ آپ اپنے بابا کے سوکھے گلے پر خنجر چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ بدبخت یزیدی فوج مولا حسین پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ 4 سال کی بچی اپنے باپ کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر سیدہ سکینہ کو دیکھ کر خنجر سے اور ضربیں لگانے لگا۔ امام حسین کی گردن پر 13 ضربیں لگائی گئی۔ شمر مالون دکھا دکھا کر سکینہ کو امام حسین کی گردن پر مارنے لگا۔ امام حسین کی شہادت پر ظالموں نے جسموں پر گھوڑے دوڑائے اور خیموں میں آگ لگا دی، اہل حرم کو قید کر لیا۔ کربلا کے بعد ایک شخص نے مدینہ میں امام زین العابدین سے پوچھا، اے نواسۂ رسول، بس اتنا بتا دیجئے کہ جب پہلی مرتبہ خیموں میں آگ لگی تو چھوٹے چھوٹے بچے کیسے خیموں سے باہر نکلے؟ سیدہ سجاد کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور روتے ہوئے فرمایا کہ جیسے تسبیح کے ٹوٹنے سے سارے دانے بکھر جاتے ہیں، ایسے ہی خیموں میں آگ لگنے سے آل بیت اور رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے بکھر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے ہی خیموں میں آگ لگی، شہزادی سکینہ جلتے ہوئے دامن کے ساتھ باہر آئیں۔
شمر مالون نے آپ کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے۔ اس نے اتنی بے رحمی سے آپ کے کانوں کے گوشوارے کھینچے کہ آپ کے کانوں سے خون بہنے لگا، اور دم شہادت تک بی بی سکینہ کے ہاتھ کانوں پر ہی رہتے تھے۔ اہل بیت رسول کو قید کر لیا۔ جب بھی سیدہ سکینہ 4 سال کی بچی اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر دیکھتی ہیں تو رونے لگتی ہیں۔ جیسے ہی بابا کی یاد میں روتی ہے تو شمر مالون تماچے مارنے لگتا ہے۔ 4 سال کی بچی کو اتنے تماچے مار رہا تھا کہ آپ کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ رونے پر بھی پابندی ہے معصوم بچی کے۔ قافلہ چلتے چلتے اچانک سے رک جاتا ہے۔ جس نیزے پر امام حسین کا سر تھا وہ نیزہ وہیں رک جاتا ہے، وہیں نصب ہو جاتا ہے۔ شمر گستاخ امام زین العابدین سے کہنے لگتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟ سید سجاد نے سیدہ زینب سے فرمایا کہ پھپھی اماں، بابا کا سر ٹھہر گیا ہے۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ بی بی سکینہ نہیں ہے، بی بی سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون ہے جو بی بی سکینہ کو اپنے گود میں لیے ہوئے ہے اور بی بی سکینہ سے بہت پیار کر رہی ہیں۔ سیدہ زینب نے فرمایا کہ اے بی بی، آپ کون ہو؟ جب سے ہمیں قید کر لیا ہے ہم سے ایسا رویہ کسی نے نہیں کیا۔ بی بی نے چہرے سے نقاب کو ہٹا کر فرمایا کہ زینب، میں ہوں تیری ماں فاطمہ۔ زینب بھی اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ سیدہ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی۔ واپس آتے ہی شمر بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگا، کہنے لگا تمہاری وجہ سے پورا قافلہ رکا ہوا تھا۔ تماچا لگتے ہی بی بی سکینہ چچا عباس کو یاد کر کے رونے لگی۔ وہ شیطان نما انسان شمر مالون نے بی بی سکینہ کو اونٹ کی پشت پر رسی سے باندھ دیا اور تماچے مارتا ہوا کہنے لگا کہ اب قافلہ نہیں رکے گا اور مجھے جلدی سے جلدی یزید کے دربار پہنچنا ہے اور وہاں پر انعام لینا ہے، جس کے سر کو میں نے ہی قلم کیا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ مال و دولت ملے گا۔ جیسے ہی قافلہ شام پہنچا یزید کے دربار میں، یزید کہنے لگا اپنے سپاہیوں سے کہ پیچھے کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ پھر پوچھا کہ یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ سکینہ حسین کی بیٹی ہے۔ سیدہ سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی جبکہ آپ کا ایک پیر اوپر ہوتا تو دوسرا نیچے، دوسرا اوپر ہوتا تو پہلا نیچے۔ یزید یہ دیکھ کر کہنے لگا کہ سکینہ، تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ سیدہ سکینہ نے کہا کہ تمہارے سپاہیوں نے ہماری رسیوں کو اتنا شدید باندھا ہے کہ ہم دونوں پیروں کو بھی نیچے نہیں رکھ سکتی۔ یزید کہنے لگا کہ رسیوں کو کھول دو، اور بی بی سکینہ سے کہنے لگا کہ سنا ہے کہ تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے، بابا سے ملنا چاہو گی؟ بس اتنا کہہ کر یزید لعنتی نے اس تشت پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ سر حسین دیکھتے ہی بی بی سکینہ روتے روتے آگے آ رہی تھی۔ یزید کہنے لگا ایسے نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا، تم وہیں سے پکارو، دیکھتے ہیں کہ کیا تمہارے بابا خود تمہارے پاس آئیں گے۔ بی بی سکینہ نے روتے روتے پکارا، بابا میری محبت کا امتحان ہے، میرے پاس آ جائیں۔ بس بی بی سکینہ کا اتنا کہنا تھا کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ سیدہ سکینہ امام حسین کے رخسار پر رخسار رکھ کر رونے لگی۔ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تمام اہل عرب کو زندان میں قید کر دو۔ سب کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ بی بی سکینہ نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا کہ مولا حسین آپ کو لینے آئے ہیں۔ سیدہ سکینہ نے بابا سے کہا کہ بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کے جانے کے بعد شمر نے میرے گوشوارے چھین لیے اور مجھے اتنے تماچے مارے۔ بابا اب آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا،
مولا حسین نے ہاتھوں کو پھیلا کر فرمایا کہ آ جاؤ میری سکینہ۔ جیسے ہی بی بی سکینہ کی خواب سے آنکھ کھلی، سیدہ سکینہ نے اہل حرم سے سیدہ زینب سے سب سے کہا مجھے بابا لینے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی سب رونے لگتے ہیں۔ زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ جب سیدہ بی بی سکینہ سے لپٹ کر رونے لگے، یزید سو رہا تھا۔ زندان سے جب آواز آئی تو وہ اٹھ کر کہنے لگا کہ یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ سپاہی کہنے لگے لگتا ہے وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید سپاہیوں سے کہنے لگا کہ ایسا کرو انہیں حسین کا سر دے دو تاکہ وہ آواز نہ کریں اور میں سکون سے سو جاؤں۔ یزید کے حکم سے سپاہیوں نے سر حسین کو اہل حرم کو دے دیا۔ امام حسین کا سر ملتے ہی سب رونے لگے۔ حالت بیماری میں بے ہوش سیدہ سکینہ کو جگایا۔ بابا کا سر جو سیدہ سکینہ نے اپنے پہلو میں پایا تو سر حسین کو اپنی گود میں لے کر بی بی سکینہ 4 سال کی معصوم اتنا روئی اور روتے روتے بابا کی یاد میں دنیا سے چلی گئی۔ اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت رسول یہ جانتے ہوں گے کہ کس غربت کے عالم میں زندان میں آپ نے حالت بیماری میں قبر سکینہ بنائی۔ یا اللہ، امام حسین کی یتیمہ سیدہ سکینہ کے مصائب کو سن کر جس کی آنکھ میں آنسو کا ایک قطرہ بھی آ گیا، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔